अस्सलाम वालेकुम टीआरटी फैमिली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि मेडिकेशन ब्लॉक है। तो इस लेक्चर पे हम बात करेंगे कि मेडिकेशन ब्लॉक ये क्या है। तो ये मेडिकेशन ब्लॉक जो कि एक पीडीए है, इस सिमिलर है जो कि मैं एक लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ ब्रेकर ब्लॉक्स पे। थोड़े से इनमें डिफरेंस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मोस्टली आप देखेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ब्रेकर ब्लॉक का नहीं देखा लेक्चर अभी, तो आप लोगों को वो फर्स्ट देखना चाहिए इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं। सो बेसिकली जो ब्रेकर ब्लॉक में आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था, और इस लेक्चर में मैं सेम चीज़ें रिपीट करूँगा, लेकिन मैं उनको इन डेप्थ में नहीं, वो प्रॉपरली दोबारा सुननी है तो आप ब्रेकर ब्लॉक का लेक्चर सुन सकते हैं। तो बेसिकली इस सीरीज़ में आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपके साथ कंसेप्ट शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मे बी ये सीरीज़ कुछ बोरिंग लगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इस रूट से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जब तक मेन कंसेप्ट नहीं समझ आएंगे तो हम दोबारा उन चीज़ों पे वर्क नहीं कर सकेंगे। उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है फ्यूचर में, हमें वो नहीं पता चलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था कि जब मेरी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, हम फिर थ्योरेटिकल व्यू से निकल के हम प्रॉपर चार्ट्स पे जाएंगे। तो हम प्रॉपर चार्ट्स पे इनके अराउंड मॉडल्स क्रिएट करेंगे, इन्हें प्रॉपर रीड करने की कोशिश करेंगे, इन पे काम कैसे होता है हम सब वो सारा देखेंगे। तो मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये मार्केट्स जो हैं ये इतनी इजी नहीं है कि आप सोचते हैं कि हाँ जी मैं थोड़ा सा काम करके मार्केट से पैसे निकाल लूँ। तो ये एक नॉलेज है जो हमें हासिल करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि अगर आप अपनी तरफ से फुल मेहनत करें, शो अप एवरी वीक, आप एवरीडे आप जर्नल करें जो चीज़ें आप देखते हैं, तो इंशाल्लाह ताला, और इस सारी जर्नलिंग से और बैक टेस्टिंग से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होंगे। मैं तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, लेकिन जब तक आप अपनी तरफ से अपनी एफर्ट्स नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी और आप बेसिकली अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं, मेडिकेशन ब्लॉक। इससे पहले मैं एक स्टार्टिंग से पहले मैं एक ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर सुन के अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगती, आप मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें और मुझे फीडबैक दिया करें कि आपको इस लेक्चर में क्या अच्छा लगा है और क्या चीज़ की समझ नहीं आई। और इससे ये होगा कि मुझे फीडबैक मिलती है और मैं नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर बनाऊंगा उस पे मैं उन चीज़ों को मद्देनज़र रख सकता हूँ। तो और दूसरी बात यह है कि अगर आप वीडियो को लाइक करें तो इस पे आपकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, सारा फ्री है। तो मुझे बेसिकली फीडबैक मिलती है, मुझे पता चलता है कि हाँ जी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं और उन्हें ये चीज़ पसंद आई है। तो आज हम बात करेंगे मेडिकेशन ब्लॉक, सॉरी। तो मेडिकेशन ब्लॉक क्या है, मैं दोबारा मेंशन करूं, अगर आप लोगों ने ब्रेकर ब्लॉक की वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले ब्रेकर ब्लॉक की वीडियो देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं ब्रेकर ब्लॉक के। तो वो सेम चीज़ें मैं इधर मेंशन करूंगा, लेकिन मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो जी ये पीटीए रे है, वन ऑफ द पीटीए रे मैट्रिक्स। तो जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो बेसिकली ये हम पीडी रे मैट्रिक्स के बारे में बात करें। अब डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनके, वन उनमें से ये एक पीडी रे है जो कि एज अ मेडिकेशन ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। तो medication block is a type of price action pattern that signify a price manipulation framework. So basically ये एक चार्ट पैटर्न है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। चार्ट पैटर्न है जिसमें प्राइस मैनिपुलेशन फ्रेमवर्क इन्वॉल्व होता है। ये वो एरिया होता है जहाँ इंस्टीट्यूशन लेवल पे या बैंक लेवल पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी पोजीशन इन एरियाज पे लॉन्ग और शॉर्ट लेते हैं। So these they indicate a zone where liquidity was engineered and then taken out, leaving behind a footprint of smart money activities. So basically ये जोन है, ये basically कैंडल्स होती हैं जो कि एज अ जोन में कन्वर्ट करते हैं, हम इनको एज अ जोन काउंट करते हैं। टाइप ऑफ मेडिकेशन ब्लॉक, तो कितनी तरह के मेडिकेशन ब्लॉक्स हैं, तो इसमें हम दो पे बात करेंगे, बैरिश मेडिकेशन ब्लॉक
اور बुलिश मेडिकेशन ब्लॉक। सबसे पहले हम बात करेंगे बेरिश मेडिकेशन ब्लॉक के ऊपर। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई है जिस पे आप देख सकते हैं कि प्राइस आ रही है, उन्होंने स्विंग लो नीचे बनाया, एक स्विंग हाई बनाया, फिर उन्होंने एक लो बनाया स्विंग, फिर एक लोअर हाई स्विंग बनाया है। सो बेसिकली जो मेन फर्स्ट स्विंग हाई था उसको नहीं ब्रेक अप किया, यानी कि नहीं तोड़ा, लेकिन उससे लो बना के फिर प्राइस नीचे गई। और जो कि ये वाला जोन है, इनमें जो कैंडल्स होंगी हमारी एज अ डाउन क्लोज कैंडल, क्योंकि ये बेरिश मेडिकेशन ब्लॉक है, तो वो हमारी कैंडल्स काउंट करेंगी एज अ मेडिकेशन ब्लॉक कैंडल्स। तो अगर हम टेक्निकल रूल्स इस मेडिकेशन ब्लॉक के बारे में देखें तो वो क्या होंगे। तो बेसिकली सिंपल चीज़ें हैं। हमारा ब्रेकअप ब्लॉक था, उस पर मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी डिटेल में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो वीडियोस आप लाजमी देखें। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इधर मैं जल्दी में बात कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो फर्स्ट बात करेंगे हम कि ये वाला एरिया है, इसमें एक कैंडल हो सकती है और दो कैंडल हो सकती हैं बिफोर मूविंग हायर। सो ये वाला एरिया में कैंडल एक और दो, बेसिकली ये डाउन क्लोज कैंडल जो इस एरिया में होंगी बिफोर मूविंग हायर, वो हमारे एज अ मेडिकेशन ब्लॉक की कैंडल्स होंगी। तो नेक्स्ट में मैं ये कह रहा हूँ कि मस्ट नो क्लियर बाय साइड लिक्विडिटी एंड क्रिएट लोअर हायर। बेसिकली ये एज अ स्विंग हाई जो फर्स्ट क्रिएट हुआ था, ये काउंट होगा एज बाय साइड लिक्विडिटी। तो ये वाली जो स्विंग हाई क्रिएट हुई है, तो इससे वो अब नहीं जानी चाहिए, बेसिकली इसको लोअर स्विंग हाई बनाना चाहिए। तो जब प्राइस लोअर स्विंग हाई बना लेगी तो इसको ये होना चाहिए उसके बाद के ड्रॉप डाउन होना चाहिए प्राइस को क्विकली। मेडिकेशन ब्लॉक जो उन्होंने इस एरिया पे क्रिएट किया था, तो इसमें ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रिवर्सल आफ्टर लोअर हाई एंड टेक मेडिकेशन ब्लॉक लो। सो लोअर हाई बना और ये लो थी मेडिकेशन ब्लॉक की, प्राइस इससे डाउन गई। तो मेडिकेशन ब्लॉक की इस पॉइंट में ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेडिकेशन ब्लॉक के 3 एरिया होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारा डाउन क्लोज मेडिकेशन ब्लॉक, इसमें हमारा लो और क्लोज प्राइस उसकी, और मेन थ्रेशोल्ड जो कि 50% उस एरिया का एरिया होगा कैंडल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट में मैं आपको इसकी प्रॉपर क्लियर डेफिनेशन देना चाहता हूँ मेडिकेशन ब्लॉक की, कि वैलिड मेडिकेशन ब्लॉक फॉर्म व्हेन फेलियर स्विंग हायर लीड्स टू क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सो ये फेलियर स्विंग हाई, सो बेसिकली इस हाई से ऊपर नहीं गया, ये फेलियर स्विंग हाई लीड्स टू क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सो बेसिकली बाद में ये ब्रोक बिलो इस लो से, जो कि काउंट होगी एज आपकी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड द जोन रिस्पेक्टेड अपॉन रीटेस्ट। और जब दोबारा प्राइस आएगी इस जोन में जो कि हमारा मेडिकेशन ब्लॉक था, वो रिस्पेक्ट होगा। बेसिकली उस प्राइस उस एरिया में आएगी, उसको टेस्ट करेगी और उसको सेंड लोअर कर देगी। तो लास्ट में मैं ये मेंशन करना चाह रहा हूँ इधर, कंबाइनिंग इट विद अदर पीरियड वेज लाइक फेयर वैल्यू गैप। सो इस एरिया में जब ये प्राइस डाउन आ रही थी, मे बी आपको फेयर वैल्यू गैप भी मिले, तो अदर पीरियड रेज इस एरिया में हो सकती हैं जो कि हम उनको काउंट करेंगे एज अ एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस। तो ये एक चार्ट एग्जांपल है मेरे पास, सेम ये हमारा स्विंग हाई क्रिएट हुआ इधर, ये स्विंग लो क्रिएट हुआ और ये स्विंग लोअर हाई। सो देखें ये हाई अबव है इस हाई से, और ये जो डाउन क्लोज कैंडल थी लास्ट में, ये हमारा था मेडिकेशन ब्लॉक, जो कि आप देख सकते हैं मैंने ये क्रिएट किया। तो इसके 3 लेवल की बात की थी, लो, क्लोज और 50%। जब प्राइस नीचे आई ब्रेक बिलो, जो कि हमारा शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, इस लो से नीचे प्राइस दोबारा गई उस मेडिकेशन ब्लॉक में, और किधर तक गई है देखें, ये फेयर वैल्यू गैप मैंने नोट किया इधर, इस कैंडल की लो, फर्स्ट कैंडल की लो, सेकंड कैंडल की फुल बॉडी और ये थर्ड कैंडल की हाई, और ये जो एरिया था मिडल में, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप काउंट होता है। आप देखें कि प्राइस एग्जैक्टली उस फेयर वैल्यू गैप में गई है जो कि एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस था हमारा, और प्राइस उसके बाद नीचे ड्रॉप हो गई।
تو میڈیکیشن بلاک کی فارمیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے. ادھر فرسٹ ہماری بائس تھی بیرش، جو کہ ہم لوور پرائسز دیکھ رہے تھے. یہ تو آپ کی لازمی ہونی چاہیے. وداؤٹ بائس آپ یہ کنسیڈر نہیں کر سکتے کہ ہم بیرش میڈیکیشن بلاک دیکھ رہے ہیں یا بلش دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہماری بائس ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس ڈائریکشن میں ہم ٹریڈ لیں گے. تو سوئنگ ہائی کریٹ ہوا، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 کینڈلز. فرسٹ کینڈل لو، سیکنڈ کینڈل ہائی، تھرڈ کینڈل لوور ہائی، اور یہ 3 کینڈل کی فارمیشن یہ سوئنگ ہائی ہو گیا. اور اس کے بعد یہ سوئنگ لو کریٹ ہوا، یہ والا لوور ہائی فارم. یہ ایک اور سوئنگ کریٹ ہوا، لیکن یہ لوور ہے اس ہائی سے. اس کے بعد ہم بریکنگ سٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ دے رہا ہوں کہ یہ فارمیشن کیسے ہوتی ہے. یہ دیکھیں، یہ لو جب بریک بلو ہوئی ادھر، یہ ہماری بریکنگ سٹرکچر ہے. ری ٹیسٹ میڈیکیشن بلاک، پرائس دوبارہ آئی ادھر سے، ری ٹیسٹ کیا میڈیکیشن بلاک کو. انٹرنگ ایگزٹنگ بینک انسائڈ میڈیکیشن بلاک. سو بیسیکلی وہی بات ہوگی اس ایریا میں. اب جب انہوں نے یہ میڈیکیشن بلاک بنایا، پرائز نیچے سینڈ کیا، تو انہوں نے اپنی سیلنگ کی ادھر پرائز سینڈ ہائر کرنے کے. تو اس ایریا میں جب پرائز دوبارہ آئے گی، وہ اپنے آرڈرز جو اس ایریا میں لگائے تھے ان کو بریک ایون کر سکتے ہیں، فنش کر سکتے ہیں، اور اپنی انٹریز پیر کر سکتے ہیں. تو یہ میڈیکیشن بلاک ان ایریا میں کام آتے ہیں، انٹرنگ اور ایگزٹنگ میں. نیکسٹ ہم بات کریں گے بلش میڈیکیشن بلاک کے بارے میں. اور یہ بیسیکلی سیم ڈائیگرام ہے، لیکن انورٹ کیا میں نے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلش ہے ہمارا. یہ لو کریٹ ہوئی، سوئنگ لو، سوئنگ ہائی، ہائر لو. اس لو سے یہ ہائی ہے، اور پرائز جب آپ گئی اس ہائی سے، بریکنگ سٹرکچر، ری ٹیسٹ آن اے میڈیکیشن بلاک، پرائز سینڈ اوپر ہو رہی ہے. سیم رول ہے ان کے، اور سیم چیزیں ہیں، لیکن میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کوئکلی. آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام، پرائز اوپر جا رہی ہے، اس لو سے نیچے نہیں گئی، دوبارہ پھر اب آپ گئی ہے اس ہائی سے، جو کہ یہ والی ہائی ہے. اور جب پرائز دوبارہ اس ایریا پہ ٹیسٹ کرتی ہے ایز اے میڈیکیشن بلاک، پرائز سینڈ آ. سو بیسیکلی یہ ایز اے چارٹ فارم میں ہے، اور یہ میں نے آپ کو ایز اے لائن فارم میں پریزنٹ کیا ہے ادھر. تو میڈیکیشن بلاک کی جو فارمیشن ہوتی ہے، تو اس کے بیسیکلی رولز ہم کائنڈ آف سیم جو میں نے ایکسپلین کر دی ہیں ابھی. بایس ہماری بلش ہے، ہم بلش میڈیکیشن بلاک کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ پرائز ہماری جو یہ لیول ہوگا تو کسی کی لیول پہ آ گئی ہے. تو انہوں نے یہ سوئنگ لو کریٹ کیا ادھر، پھر پرائز واپ گئی اس لیول سے، اس نے سوئنگ ہائی کریٹ کیا، پھر پرائز دوبارہ نیچے آ رہی ہے، لیکن ہائر لو فارم کیا ہے. سو لو اس کا لو نہیں توڑا انہوں نے، ہائر لو کریٹ کیا. اس کے بعد پرائز دوبارہ اوپر گئی ہے، بریکنگ سٹرکچر ادھر ہوئی اس ہائی کے اوپر. آفٹر بریکنگ سٹرکچر پرائز دوبارہ ری ٹیسٹ کیا ہے میڈیکیشن بلاک کو ود ایکسٹرا پیڈیو ریز. ہم کون سی ایڈ کر سکتے ہیں ادھر؟ یہ دیکھیں، یہ فیئر ویلیو گیپ ہے، اور یہ سوئنگ لو ہے. ہم ایز اے لیکوڈیٹی بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. سو بیسیکلی جتنے زیادہ آپ کے پاس کنفلوئنس ہوں گے، اتنے ہی اچھے ہوں گے آپ کی انٹری کے لیے. تو جب پرائز دوبارہ اس میڈیکیشن بلاک میں آئی، تو بینکس ادھر اپنے جو انٹریز ہیں ان کو بریک ایون بھی کر سکتی ہیں، اور ایکسٹرا انٹریز بھی لے سکتی ہیں، جو کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا پہلے بھی. تو یہ تو میں نے کوئکلی آپ لوگوں کے ساتھ بیسیکلی سیم رول شیئر کیے ہیں میڈیکیشن بلاک پہ، لیکن اس میں اور بریکر بلاک میں زیادہ فرق نہیں ہے. تو فرسٹ بات کریں گے کہ پرائس ایکشن پیٹرن لنک ٹو انسٹیٹیوشن ایکٹیویٹیز، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پرائس ایکشن پیٹرن ہے جو کہ میڈیکیشن بلاک ہے. ادھر ہم انسٹیٹیوشن لیول پہ کچھ انوالومنٹ ہوتی ہے جو کہ ہم ایز اے فٹ پرنٹ دیکھتے ہیں. اور سیکنڈ ہم بات کریں گے کہ ریپرزینٹ ایریا آف لیکوڈیٹی مینیپولیشن اینڈ اسمارٹ منی فٹ پرنٹ. بیسیکلی یہی ہے جو کہ میں نے مینشن کیا ابھی ادھر. یہ لیکوڈیٹی مینیپولیشن ہے، کیونکہ میڈیکیشن بلاک جو فارم ہوتا ہے تو ہائر یعنی کہ پچھلا سوئنگ ہائی نہیں لیتا، یہ فیلئر ہائی سوئنگ ہوتا ہے. تو جب پرائز اس کے بریکنگ سٹرکچر ہوتی ہے تو ہمیں فٹ پرنٹ مل جاتے ہیں پرائز کے کہ جی ادھر اسمارٹ منی کی انوالومنٹ تھی، ابھی یہ اپنے
میڈیکیشن بلاک میں ان چیزوں کو میڈیکیٹ کر رہے ہیں اور نئی انٹریز لے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اس ڈائریکشن میں ہم ٹریڈز لیتے ہیں پھر. تو ادھر میں نے آپ کو بلش اور بیرش میڈیکیشن بلاک کے بارے میں بتایا. یہ دیکھیں کہ یہ لیول پہ پرائز آئی، سوئنگ ہائی بنایا. جب یہ سوئنگ ہائی بنا اور پرائز لو نہیں گئی اس لو سے، سو یہ لوور ہائی ہوا all the time. یہ آپ کو لازمی دیکھنا چاہیے. جب پرائز اس ایریا سے گئی، یہ بریک اسٹرکچر ہوا، دوبارہ اس ایریا پہ آئی جو کہ ایز ہمارا میڈیکیشن بلاک ہے پرائز اینڈ. سیم یہ بیرش میڈیکیشن کے بارے میں بات کریں گے. پرائز کی لیول سے ٹرن ہو رہی ہے، سوئنگ لو بنایا، اس نے ہائی نہیں بنایا اس لیول پہ، یہ فیلئر سوئنگ، اور پرائز بریک بلو ہو گئی یہ میڈیکیشن بلاک سے. جب پرائز دوبارہ اس ایریا میں آئی، انہوں نے پرائز دوبارہ سے نیچے کر دی. Bearish medication block formed during bearish bias, lower high and break in structure. So basically اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ہماری bias bearish ہے، کی لیول پہ پرائز آ گئی، یہ lower high swing کریٹ کیا اور break in structure. یہ bearish medication block پھر ہمارا ایز اے ریٹیسٹ ہم اس کو یوز کریں گے. Bullish medication block formed during bullish bias, higher low and break in structure. So basically یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں، آپ کو یہ ان کی فارمیشن کے جو پروسیس ہوتے ہیں وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری بایس، یہ بلش میڈیکیشن بلاک جو کہ یہ تھا، بایس ہماری بلش ہے، پرائز کی لیول پہ آئی، ہائی بنایا، سوئنگ ہائی بنایا، پھر اس نے سوئنگ لو یہ والا نہیں توڑا، انہوں نے فیلئر سوئنگ بنایا جو کہ ہائر لو ہے. یہ جب پرائز دوبارہ اس لو سے پرائز دوبارہ اوپر گئی اس ہائی سے، یہ بریک ان سٹرکچر ہے، پرائز دوبارہ ٹیسٹ کرے گی بلش میڈیکیشن بلاک کو اور پرائز اوپر جا رہی ہے. ٹیکنیکل رولز کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ جو میں نے تو آپ لوگوں کو ایک کینڈل کی ڈائیگرام دکھائی ہے گراف چارٹ پہ، تو اگر ہماری یہ کینڈل ایک ہے تو ہم ایک لیں گے، اگر 2 یا 3 ہوں گی تو ہم ان 2 یا 3 کینڈلز کو لیں گے. اور سب سے زیادہ ایریاز جو دیکھنے والے ہوں گے اس کا کلوز لو، اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں بلش کے بارے میں، اس کا ہائی آف دا کینڈل، کلوز آف دا کینڈل اور 50% آف دا کینڈل. یہ 3 ایریاز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں میڈیکیشن بلاک میں. تو ادھر میں بیسکلی اسٹیپ بائی اسٹیپ فارمیشن کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی سوئنگ ہائی، سوئنگ لو. سو بیسکلی سوئنگ ہائی سلیش لو. سو سوئنگ ہائی یہ بھی ہو سکتا ہے اور سوئنگ لو یہ بھی ہو سکتا ہے. بریک ان اسٹرکچر جیسے کہ سوئنگ ہائی بنایا اور سوئنگ لو بنایا، دونوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کنفیوژن نہ کریٹ ہو جائے ادھر. تو بیسکلی بلش سناری میں سوئنگ ہائی بنے گا، بیرش سناری میں سوئنگ لو بنے گا. بریک ان سٹرکچر ہم دیکھیں گے، بریک ان سٹرکچر جب اس ہائی کے اوپر پرائز جائے گی یہ بریک ان سٹرکچر، جب اس لو سے نیچے جائے گی یہ بریک ان سٹرکچر. ری ٹیسٹ، پرائز دوبارہ ری ٹیسٹ کرے گی ایز اے بلش، پرائز ری ٹیسٹ دوبارہ کرے گی ایز اے بیرش. ادھر ہماری انٹری ہوگی، ایگزٹنگ ہوگی. جب پرائز ہمارے زون میں ہوتی ہے جو کہ ایز اے بلش میڈیکیشن بلاک اور یا بیرش میڈیکیشن بلاک، تو ہم ان کو کمبائن کر سکتے ہیں میڈیکیشن بلاک کو ود براڈر مارکیٹ اسٹرکچر انالیسز. ایگزامپل پیڈیئر ویز، لیکوڈیٹی زون. سو بیسکلی اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس میڈیکیشن بلاک کی فارمیشن کے وقت ہمیں براڈر مارکیٹ اسٹرکچر دیکھنے چاہیے. یہ نہ دیکھیں آپ لو ٹائم فریم پہ ہی ان کو فوکس کریں، تو ہمیں فرسٹ دیکھنا چاہیے ایز اے بائس ہائر ٹائم فریم پہ کیا ہو رہا ہے، اور اس حساب سے ہمیں یہ ہمارے میڈیکیشن بلاک دیکھنے چاہیے. اس وجہ سے میں نے یہ کی لیولز کریٹ کیے ہیں اور بائس میں نے مینشن کی ہے کہ ہماری بائس اس ایریا میں ہماری بائس بلش تھی، اس ایگزامپل میں ہماری بائس بیرش تھی. تو اس وجہ سے ہمیں ہائر سٹرکچر یعنی کہ ڈیلی 4 آور اور 1 آور کے ٹائم فریم ہمیں دیکھنے چاہیے. اور پیڈیئر وے لیکوڈیٹی زون ایریا، بیسکلی یہ کی لیول آپ کا کچھ آٹو بلاک بھی ہو سکتا ہے، یہ کی لیول آپ کا فے ویلی گیپ بھی ہو سکتا ہے، مے بی یہ کی لیول آپ کا ہائر ٹائم فریم پہ میڈیکیشن بلاک ہو اور لو ٹائم فریم پہ بھی میڈیکیشن بلاک بنا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں ہمارا بلش اور بیرش
میڈیکیشن بلاک کی پرائس جب اس زون میں آتی ہے تو ہم اور چیزیں دیکھ سکتے ہیں ایز اے کنفلوئنس ایڈ کرنے کے لیے. اس میں فیئر ویلیو گیپ بھی ہو سکتا ہے, مے بی اس میں کچھ آرڈر بلاک بھی ہو, اور مے بی لیکوڈیٹی پول بھی اس میں ہو. ہم یہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ایکسٹرا ایز اے کنفلوئنس. ہاں, کنفلوئنس کو میں کہوں گا کہ جتنی زیادہ کنفرمیشن ہو سکتی ہیں, کتنے زیادہ پوائنٹس ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ لیکوڈیٹی بھی لے رہا ہے, فیئر ویلیو گیپ میں آ رہا ہے, مے بی ادھر کوئی آرڈر بلاک ہو, یہ 3-4 چیزیں مل رہی ہیں تو ایز اے اسٹرانگ انٹری کاؤنٹ ہوگی پھر ان ایریاز میں. وہ تو میڈیکیشن بلاک میں یہ میں بلش ہو یا بیرش ہو, آپ کو فیلئر سوئنگ بیفور بریکنگ اسٹرکچر لازمی ہے. جیسا کہ یہ لو بنی ہے, یہ اس سے لو نہیں گئی, یہ فیلئر سوئنگ ہے اور بریکنگ اسٹرکچر ہوگی ادھر. یہ ہائی بنی ہے اور یہ لوور ہائی بنی ہے اور بریکنگ اسٹرکچر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان میڈیکیشن بلاک میں, آیا کہ وہ بلش ہیں یا بیرش ہیں, فیلئر سوئنگ ان میں لازمی ہوگا. اس کے بعد مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ ہوگی, یہ آپ کو لازمی انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے. تو ادھر میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میڈیکیشن بلاکس جو ہیں, جب یہ بیرش ہوگا تو اس کی لو یہ ہوگی, جب یہ بلش ہوگا تو اس کی ہائی یہ ہوگی. دے شوڈ الائن ود دا سگنیفیکنٹ پرائس ایکشن زون. سو وہی چیز لیکوڈیٹی بھی ہو سکتی ہے, فیئر ویلیو گیپ بھی ہو سکتا ہے, آرڈر بلاک بھی ہو سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو یعنی کہ دیکھنی چاہیے. تو ادھر میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ فورس کریں کہ یہ میڈیکیشن بلاک بن گیا ہے وداؤٹ انکلیئر اسٹرکچر. یہ آپ کو چیزیں یعنی کہ جو میں پیچھے مینشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کلیئر ہو کہ کی لیول سے پرائز آئی ہے اور فیلئر سوئنگ ہوا ہے, بعد میں مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ ہو گئی ہے, یہ تو کنفرمیشنز ہوگی آپ کی. اگر آپ ان کنفرمیشن کو دیکھے بغیر ہی آپ کہیں کہ یہ سوئنگ لو ہوگا اور میں یہ ادھر سے ہی انٹری اپنی لے لوں, تو اس ایریے کی بجائے میں ادھر سے لانگ ہو جاؤں گا, تو یہ رونگ ہوگا پھر. تو لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اب تو آپ کو اس میڈیکیشن بلاک کے بارے میں نے جو چیزیں مینشن کرنی تھی وہ ساری مینشن کر دی ہیں. تو ابھی آپ کو کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے اپنے چارٹس کے اوپر, جو بیک ڈاٹا آپ لوگوں کے پاس ہے پاس کا, آپ جا کے دیکھیں کہ کیسے پرائز کی لیول سے ٹرن ہوتی ہے اور کیسے میڈیکیشن بلاک کی فارمیشن ہوتی ہے اور کیسے ری ٹیسٹ ہوتی ہے. تو جو لوگ اتنی دیر اس ویڈیوز کو دیکھتے رہے ہیں ان کو میں ایک اور جمز دے دیتا ہوں لاسٹ میں, کہ آپ کسی بھی پرائس سوئنگ کو دیکھ لیں, کسی بھی پرائس سوئنگ کو آپ کہہ لیں کہ میں 4 آور کی کینڈل کی ہائی یا لو میں دیکھوں یا 1 آور کینڈل کی ہائی اور لو دیکھوں, جو بھی سوئنگ ہوگا اس میں کسی بھی پرائز کی, جب بھی پرائز کی ٹرننگ ہوگی تو آپ لوگوں کو یہ 2 پیٹرنز لازمی ملیں گے. آدھر وہ ہوگا میڈیکیشن بلاک کا پیٹرن اور بریک اپ بلاک کا پیٹرن. تو یہ تھا ایک جم جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس وجہ سے میں اس ویڈیو پہ فوکس کر رہا تھا. جنہوں نے آخر تک دیکھی ہے مبارک ہوں ان کو. تو نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی ریجیکشن بلاک کے اوپر. تھینک یو فار واچنگ ٹریڈ اسمارٹ. اللہ حافظ.